بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایس اردو اسٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہماری اسٹوریز آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی اور ناول اسٹوری کوئی پسند ہے تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کمنٹ باکس میں، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش ضرور پوری کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سٹوری کی طرف۔ داستان امیر حمزہ ایپیسوڈ 34۔ اگلے روز دونوں فوجیں پھر سامنے آئیں۔ نوشیروان نے زدپین سے کہا، میدان میں جاؤ اور امیر حمزہ کو مقابلے کے لیے للکارو۔ زدپین سر سے پیر تک فولاد میں ڈوبا تھا، آنکھوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس کے باوجود وہ میدان میں آتے ہوئے ڈرا اور اپنے ایک نامور پہلوان مرد افغان زابلی کو اشارہ کیا کہ امیر حمزہ کو لڑائی کے لیے پکارے۔ مرد افغان زابلی خوفناک شکل و صورت کا ایک دیو قامت آدمی تھا، جس کی قوت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے ہاتھی پر بیٹھ کر میدان میں آیا۔ دائیں بائیں اس کے 7 بھائی تھے۔ ادھر امیر حمزہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور خدا کا نام لے کر میدان میں آئے۔ فوجی اور سرداروں اور پہلوانوں نے سلامی دی اور سلامتی کی دعائیں مانگی۔ مرد افغان زابلی نے قہقہہ لگا کر کہا، اے امیر حمزہ، مجھے تیری جوانی پر ترس آتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ واپس چلا جا اور میرے مقابلے کے لیے کسی اور کو بھیج۔ یہی بات میں تجھ سے کہنے والا ہوں، امیر حمزہ نے کہا۔ نوشیروان نے کل مجھ سے کہا تھا کہ زدپین خود میرے مقابلے میں آئے گا، مگر وہ ایسا بزدل ہے کہ سامنے نہیں آتا اور اپنے دوستوں کو آگے بھیجتا ہے۔ یہ سن کر مرد افغان زابلی اور اس کے 7 بھائیوں نے غضبناک ہو کر ایک ساتھ امیر حمزہ پر حملہ کیا۔ سب کے سب ہاتھیوں پر سوار تھے اور امیر حمزہ گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ یکایک عمرو یار ایک زبردست ہاتھی کو لیے میدان میں آیا اور حمزہ سے درخواست کی کہ گھوڑے سے اتر کر اس پر سوار ہو جائیے۔ حمزہ نے عمرو کی درخواست قبول کی اور گھوڑا اس کے حوالے کیا اور خود پھرتی سے ہاتھی پر سوار ہو گئے۔ تب مرد افغان زابلی نے اپنا فولادی گرز اس زور سے حمزہ کے ہاتھی کی گردن پر مارا کہ وہ ایک طرف جھک گیا اور اس ہیبت ناک انداز میں چنگھاڑا کہ جنگل اور پہاڑ اس کی آواز سے کانپ گئے۔ اب حمزہ نے اپنا گرز گھمایا اور مرد افغان پر حملہ کیا۔ ان کے پہلے ہی وار میں مرد افغان کا ہاتھی دھام سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ مرد افغان پٹخنیاں کھاتا ہوا دور جا پڑا۔ اپنے بڑے بھائی کو یوں گرتے دیکھ کر 7 بھائی طیش میں آ گئے اور انہوں نے امیر حمزہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، مگر حمزہ نے ایک ایک کر کے سب کو زمین پر پھینکا۔ عمرو یار نے دوڑ دوڑ کر انہیں رسیوں میں باندھا اور اپنے لشکر میں لے گیا۔ حمزہ کی بہادری اور جیداری پر دوست اور دشمن سبھی نے آفرین کہی، لیکن زدپین کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دل میں کہا کہ اب موت سر پر آئی۔ ادھر نوشیروان نے مسکرا کر کہا، اب کیا سوچتے ہو؟ کہو تو امیر حمزہ کی اطاعت قبول کر لوں اور تمہیں اس کے حوالے کر دوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، زدپین چلایا، میں ابھی حمزہ کا سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی فوج میں گیا اور سپاہیوں کو سمجھایا کہ جب میں اشارہ کروں تو فوراً میدان میں آ کر حمزہ پر ٹوٹ پڑنا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اس کے بعد وہ میدان میں آیا اور نعرہ مار کر کہا، جس کو مجھ سے مقابلے کی آرزو ہے وہ سامنے آئے۔ اس کی یہ شیخی سن کر لندور کو جوش آیا اور اپنا گرز ہوا میں اچھالتا ہوا آگے بڑھا اور پکار کر کہا، او بے ادب، تو کیا تیری بساط کیا؟ میں تیرے مقابلے میں آیا ہوں، اپنے دل کی حسرت نکال لے، پھر شکایت نہ کرنا کہ حملے کا موقع نہیں ملا۔ زدپین نے لندور کو اپنے سامنے دیکھا تو دہشت سے گگی بن گئی۔
لیکن اپنی حالت چھپا کر کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے حمزہ مجھ سے ڈر گیا ہے، تبھی سامنے نہیں آتا اور تجھے مرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں تیری بجائے حمزہ سے لڑنا زیادہ پسند کروں گا، تو واپس جا اور اسے یہاں بھیج دے۔ امیر حمزہ نے بھی ذوالفقار کی یہ بات سن لی۔ وہ خود میدان میں آئے اور لندور کو سمجھا بجھا کر واپس بھیجا۔ ذوالفقار نے میان سے تلوار نکالی اور امیر حمزہ پر حملہ کیا۔ امیر نے اپنی ڈھال پر ذوالفقار کے تمام وار روکے اور ہنس کر کہا، اے ذوالفقار، جتنے جی چاہے وار کر، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ سن کر ذوالفقار اور جوش میں آیا، بڑھ بڑھ کر تلوار مارنے لگا۔ آخر امیر حمزہ نے کہا، ہوشیار ہو جا کہ اب میں حملہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا گرز گھمایا اور اس زور سے مارا کہ ذوالفقار کا گھوڑا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور خود ذوالفقار بے ہوش ہو گیا۔ تب اس کے غلام دوڑے دوڑے آئے، اپنے آقا کو اٹھا کر لے گئے اور خیمے میں لے جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تب کہیں اسے ہوش آیا، جلدی سے دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی فوج نے امیر حمزہ پر حملہ کر کے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے، اور امیر حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے گاجر مولی کی طرح سپاہیوں کا سر اڑا رہے ہیں۔ ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور زخمیوں کی چیخ و پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ دم بھر میں امیر نے ذوالفقار کے ہزاروں آدمی مار ڈالے۔ یہ دیکھ کر ذوالفقار کو خوف ہوا کہ اگر یہی حالت رہی تو حمزہ میرا ایک سپاہی بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس نے بختک سے مشورہ کیا کہ کیا جائے۔ اس نے مسکرا کر کہا، چپکے سے حمزہ کے پیچھے جاؤ اور ایسی تلوار مارو کہ وہ زخمی ہو کر نیچے گر پڑے۔ یہ سن کر ذوالفقار بزدل خوش ہوا، اپنا چہرہ نقاب میں چھپایا اور چپکے چپکے ادھر چلا جدھر امیر حمزہ جنگ کر رہے تھے۔ اس نے موقع پا کر ایسی تلوار ماری کہ حمزہ کے سر پر گہرا زخم آیا اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ذوالفقار اپنا چہرہ نقاب میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمزہ اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑانے کو آگے بڑھے، مگر چکر آیا اور زمین پر گرنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے وفادار گھوڑے کی گردن کے بال پکڑے اور کہا، مجھے فوراً گھر لے چل۔ سیاہ قطاس نے اپنے آقا کا یہ حکم سنا تو دشمنوں کے لشکر سے نکلا، کسی کو کاٹتا اور کسی کو لاتوں سے مارتا ہوا صاف نکل آیا اور مکے کی جانب روانہ ہوا۔ ادھر عمرو عیار نے امیر حمزہ کو میدان میں نہ پایا تو سخت پریشان ہوا۔ آخر بھیس بدل کر دشمن کے لشکر میں گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ ذوالفقار بزدلی سے کام لیتے ہوئے امیر حمزہ کے پشت پر آیا اور سر پر تلوار سے وار کیا۔ امیر زخمی ہوئے اور گھوڑا انہیں میدان سے نکال کر مکے کی جانب لے گیا ہے۔ یہ سن کر عمرو اپنے لشکر میں آیا، مقبل وفادار کو ایک جانب بلا کر سارا قصہ سنایا، پھر کہا، میں تیری شکل حمزہ کی سی بنا دیتا ہوں، تو جلدی سے جسم پر ہتھیار لگا اور سیاہ گھوڑے پر سوار ہو اور میدان میں نکل کر دشمنوں سے لڑائی کر۔ وہ سب یہی سمجھیں گے کہ حمزہ زخمی نہیں ہوا بلکہ میدان میں موجود ہے۔ میں مکے جاتا ہوں تاکہ امیر حمزہ کی خیر خبر لے سکوں۔ یہ کہہ کر عمرو نے مقبل وفادار کو امیر حمزہ کے کپڑے پہنائے اور اپنے شوبدے کی مدد سے اس کی شکل بھی ویسی ہی بنا دی اور میدان میں بھیجا۔ ذوالفقار اور اس کے سپاہیوں نے جب مقبل کو لڑتے دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے، تعجب ہے کہ حمزہ ابھی تک صحیح سلامت ہے، یہاں سے بھاگو ورنہ یہ سب کو مار ڈالے گا۔ تب بختک مکار نے انہیں دلاسا دیا اور کہا، گھبراؤ نہیں، یہ سب عمرو عیار کی کارستانی ہے، اس نے اپنے کسی ساتھی کو حمزہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر ذوالفقار کی جان میں جان آئی اور لڑائی زور و شور سے ہونے لگی۔ عمرو عیار دم لیے بغیر مکے پہنچا، دیکھا کہ شہر میں ماتم برپا ہے۔ خواجہ عبد المطلب کے مکان کے آگے ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہیں اور ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
معلوم ہوا کہ حمزہ بے ہوش پڑے ہیں اور جسم سے اتنا خون نکل گیا ہے کہ بچنے کی کوئی امکان نہیں۔ تب عمرو ان کے پاس گیا، دیکھا کہ زخم سے ابھی تک خون نکل رہا ہے اور حمزہ کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہے۔ عمرو نے اسی وقت جیب سے مرہم سلیمانی نکال کر زخم پر لگایا۔ مرہم لگاتے ہی عجیب کرشمہ ہوا، خون بند ہو گیا اور چند لمحے بعد سر پر زخم کا نام نشان بھی نہ رہا۔ امیر حمزہ نے آنکھیں کھول دیں اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے عمرو عیار پر نظر پڑی، پوچھنے لگے، میں کہاں ہوں؟ یہاں مجھے کون لایا؟ آپ اپنے گھر میں ہیں، میدان جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، اب خدا نے فضل کیا اور مرہم سلیمانی کی برکت سے زخم اچھا ہو گیا ہے، عمرو نے جواب دیا۔ شہزادی مہر نگار کا روتے روتے برا حال تھا۔ اس نے جب تک اپنی آنکھ سے امیر حمزہ کی حالت نہ دیکھی اس وقت تک اسے چین نہ آیا۔ خوش ہو کر اس نے اپنے گلے سے موتیوں کا قیمتی ہار اتارا اور عمرو کو دیا۔ عمرو نے ہار لے کر غور سے ایک ایک موتی کو جانچا پرکھا اور جیب میں رکھ دیا۔ شہزادی نے عمرو سے پوچھا، تو اس قدر غور سے اس ہار کو دیکھ رہا تھا؟ اس لیے کہ ان میں کوئی موتی جھوٹا نہ ہو، عمرو نے جواب دیا۔ امیر حمزہ کو آرام کرنے کی ہدایت کر کے عمرو دوبارہ اپنے لشکر کی طرف چلا۔ رات ہو چکی تھی اور جنگ بند تھی، لیکن دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھیں۔ عمرو نے سب کو تسلی دی کہ حمزہ خیریت سے ہیں، لیکن کمزوری کی وجہ سے ابھی اس قابل نہیں کہ میدان میں آئیں اور لشکر کی کمان سنبھالے۔ لندھور نے کہا، یہ سب کیا دھرا زدپین کا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد میں سب سے پہلے زدپین کا کام تمام کر دوں گا۔ نہیں، ایسا نہ کرنا، عمرو نے کہا، میرے ذہن میں ایک اور تدبیر آتی ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اب آپ لوگ یہاں سے پڑاؤ ہٹا لیں اور مکے کی جانب تیزی سے روانہ ہو جائیں، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عمرو امیر حمزہ کا نائب بھی تھا، اس لیے کسی کو اس کے حکم کی سرتابی کی مجال نہ تھی۔ راتوں رات ڈیرے خیمے اکھاڑے گئے اور لشکر مکے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر عمرو عیار سبز کمبل اوڑھ کر دشمن کی فوج میں داخل ہوا، سب سے پہلے زدپین کے خیمے میں پہنچا۔ دوائے بے ہوشی اس کی ناک میں رکھی، وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے باندھ کر زنبیل میں رکھا۔ اس کے بعد بختک کے خیمے میں گیا، یہی سلوک اس کے ساتھ بھی کیا۔ آخر میں شہنشاہ نوشیروان کے خیمے میں داخل ہوا، اسے بھی بے ہوش کر کے زنبیل میں ڈالا اور مکے کی جانب روانہ ہوا۔ مکے پہنچ کر وہ منہ اندھیرے خواجہ عبد المطلب کے مکان پر گیا۔ امیر حمزہ کا لشکر ابھی راستے میں تھا۔ امیر اپنے بستر پر پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ عمرو نے انہیں جگایا اور کہا، میں زدپین، بختک اور نوشیروان کو گرفتار کر کے لے آیا ہوں اور ابھی تمہارے سامنے ان کی گردنیں اڑاتا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے فتنے فساد کا خاتمہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے زنبیل میں سے تینوں کو باہر نکالا اور ایک ستون سے باندھ دیا۔ امیر حمزہ عمرو کی یہ کارروائی دیکھ کر حیرت سے دیر تک بول نہ سکے۔ عمرو ایک پتھر پر اپنا خنجر تیز کرنے لگا۔ سب سے پہلے بختک ہوش میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ دائیں بائیں نوشیروان اور زدپین رسیوں سے بندھے ہوئے کھڑے ہیں اور عمرو عیار اپنا خنجر تیز کر رہا ہے۔ بختک کی گھیگی بن گئی، رو رو کر التجا کرنے لگا، اے حمزہ، اس خونی سے میری جان بچاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے خلاف کوئی حرکت نہ کروں گا۔ چوبے، ہمیں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں رہا، عمرو نے کہا، بس اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ بختک کی آہو زاری اور چیخو پکار سے نوشیروان اور زدپین بھی ہوش میں آ گئے اور اپنے آپ کو یوں بے بس پا کر بے حد شرمندہ ہوئے۔
آخر نوشیروان نے امیر حمزہ سے کہا، عمروں کو روکو ورنہ دنیا کہے گی کہ حمزہ نے دھوکے سے اپنے دشمنوں کو گرفتار کر کے مروا دیا۔ یہ حرکت بہادروں کی شان کے خلاف ہے۔ یہ سن کر امیر حمزہ نے گردن جھکا لی اور ادب سے کہا، جہاں پناہ، میں نے اسے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ کو یوں گرفتار کر کے لایا جائے۔ بادشاہ سلامت، آپ بالکل فکر نہ کیجیے، میں آپ کو کچھ نہ کہوں گا۔ عمروں نے کہا، لیکن ان دونوں بدماشوں کو شہر میں لے جا کر ذبح کروں گا اور کسی کی سفارش نہ سنوں گا۔ اب تو زدپین اور بختک بری طرح گڑ گڑانے لگے، مگر عمرو برابر اپنا خنجر تیز کرتا رہا۔ زدپین نے عمرو کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اے عمرو، تو آج میری جان بخش دے، قسم ہے آئندہ اپنی شکل تجھے نہ دکھاؤں گا۔ بختک نے بھی ہاتھ باندھ کر کہا، اگر آئندہ امیر حمزہ یا تیرے خلاف کوئی شرارت کروں تو تجھے اختیار ہے کہ مجھ سے جو چاہے سلوک کرے۔ عمروں نے گردن جھکا کر ان کی درخواستوں پر غور کرنا شروع کیا، مگر پھر انکار میں سر ہلایا اور بولا، نہیں، تم لوگوں کو چھوڑ دینا حماقت ہے، اور ایسی حماقت کی کم از کم مجھ سے امید نہ رکھنا۔ نوشیروان نے دیکھا کہ عمروں پر منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس نے کہا، کوئی صورت ایسی بھی ہے کہ تم ان بدنصیبوں کی جان بخشی کر سکو؟ جی ہاں، ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ یہ دونوں 4,000 اشرفیاں مجھے دیں۔ عمروں نے جواب دیا۔ تب نوشیروان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اتاری اور عمروں کو دیتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، اس کی قیمت 1,00,000 اشرفیوں سے بھی زیادہ ہے۔ عمروں نے دیکھ بھال کر انگوٹھی اپنی انٹی میں رکھ دبائی، پھر ایک خادم کو حکم دیا کہ کوڑا لے کر آئے۔ بختک اور زدپین کو ستون سے کھولا گیا اور عمروں نے ان کی پیٹھ پر 50 کوڑے مارے، پھر نائی کو بلوا کر حکم دیا کہ ان کی بھویں اور مونچھیں موڑ دی جائیں۔ اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا۔ زدپین نے بختک سے کہا، میں تو یہاں سے جاتا ہوں، دوبارہ ادھر کا رخ بھی نہ کروں گا۔ بختک نے قہقہ لگایا اور کہنے لگا، بس اسی بہادری پر ناز تھا، واقعی تو شہزادی کا لائق نہیں تھا۔ یہ سن کر زدپین کو غصہ آیا، گرج کر بولا، بہت اچھا، جب تک شہزادی مہر نگار سے شادی نہ کروں، مجھ پر دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہے۔